تاریخ کے ایک انتہائی اہم مقدمہ کی رودات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیوں کی جانب سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا جو کہ اتنا مضبوط تھا کہ وہاں موجود سب مولویوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ قادیانیوں کی جانب سے ایڈوکیٹ مجیب الرحمان سمیت 4 افراد پر مشتمل ٹیم، وہی ٹیم اس مقدمے کو دائر کیے بیٹھی تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ ریاض الحسن گیلانی مقدمے کی پیروی کر رہے تھے۔ مقدمے کا مقصد قادیانیوں کو شاعر اسلام سمیت اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اسلامی رسومات کو آزادانہ طور پر ادا کرنے کا حق مانگنا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک قانون سازی کر کے قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا تھا۔ اس سلسلے میں سائلین کی جانب سے مندرجہ ذیل سوالات عدالت کے سامنے پیش کیے گئے۔ سوال نمبر 1، کیا اسلام کے مطابق کوئی غیر مسلم خدا کی وحدانیت کا اقرار کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، کیا اسلام کے مطابق کوئی غیر مسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکا سچا نبی مان سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، کیا قرآن و سنت کسی غیر مسلم کو اجازت دیتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو مکمل نظام حیات فراہم کرنے والی الہامی کتاب تسلیم کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے؟ سوال نمبر 4، اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن و سنت کے مطابق اس حوالے سے کیا دلائل ہیں؟ سوال نمبر 5، قرآن و سنت میں ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو غیر مسلم ہے لیکن اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنا چاہتا ہے اور قرآن پر خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے؟ اور مزید اور بھی گنجائش مانگی گئی کہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق مساجد کا نام استعمال کرنے دیا جائے۔ اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل دینے کی کوشش کی گئی۔ مقدمہ نہایت حساس دلچسپ تھا۔ یہ اسی طرح کا وار تھا جو قادیانی عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور سب کی ہمدردی حاصل کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے تو یہ بات بتا دوں کہ عدالت میں تب اس دور کے چوٹی کے علماء بلائے گئے اور وفاقی شرعی عدالت میں ان کو دلائل دینے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس میں دیوبند مسلک سے لے کر بریلوی، شیعہ اور وہابی مسلک کے اکثر بڑے چوٹی کے علماء شامل تھے۔ مدارس کے بچے بھی مقدمہ سننے آیا کرتے تھے، لیکن یہ مولوی شروع سے ہی مقدمہ کمزور دلائل اور نفس مسئلہ سے دور رہ کر لڑتے رہے اور مقدمہ ہارنے کے قریب پہنچ گئے۔ قادیانی وکلا کے کچھ دلائل اتنے مضبوط تھے کہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء ان دلائل کو رد کرنے کے لیے کوئی ریلیونٹ دلیل پیش نہ کر سکے۔ جیسے ان کی یہ دلیل بہت مضبوط تھی کہ اگر ہم غیر مسلم ہیں تو پاکستان کا قانون اور دین اسلام غیر مسلموں کو عبادت و تبلیغ کرنے اور اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی مکمل مذہبی آزادی دیتے ہیں، اس لیے قرآن اور اسلام کی روح سے ہمیں بھی مکمل مذہبی آزادی دی جائے۔ کوئی مولوی بھی قادیانی وکلا کی اس ٹھوس دلیل کو رد نہ کر سکا، یہاں تک کہ مسلمان ججز نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کے خلاف فیصلہ لکھنے پر مجبور ہو چکے تھے، جن میں پیر کرم شاہ الظہری بھی شامل تھے، جو رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور مقدمہ کی مسلمانوں کے حق میں کامیابی کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر افسوس کہ عدالت کو دلائل کی بنیاد پر فیصلہ دینا پڑتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ مولوی تو تب بھی اپنے کمزور دلائل کی وجہ سے مقدمہ ہار چکے تھے، اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا تو سڑکوں پر آگ لگانا شروع کر دیتے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی قابلیت کی وجہ سے شروع سے ہی مولوی ان سے حسد کرتے۔ مولوی جب ایڑی چوڑی کا زور لگا چکے اور اپنے سارے مہرے آزما چکے، ججز کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قادیانیوں کے مضبوط دلائل کی وجہ سے ہم ان کے حق میں فیصلہ دینے پر مجبور ہیں، تو تب علماء نے کہا کہ ہمارا ایک شخص رہ گیا ہے، ان کے دلائل سنے بغیر فیصلہ نہ دیا جائے۔ اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری ناروے کے ایک تنظیمی دورے پر تھے۔ ان کو کال کی گئی اور لاہور ہائی کورٹ میں چھٹی منسوخ کر کے اتوار کو بھی عدالت لگائی گئی، کیونکہ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شرکت کرنا تھی۔ ہائی کورٹ کا ہال علماء سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سارے لوگوں کو بحث سنانے کے لیے عدالت میں اسپیکر لگائے گئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے مسلسل 6 گھنٹے ریلیونٹ دلائل دے کر قادیانیوں کی درخواست موقع پر ہی خارج کروا دی۔ علماء نے لائن میں لگ کر ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ چومے۔ ہاتھ چومنے والوں میں سب سے پہلے جامعہ اشرفیہ کے محتمم مولانا عبد الرحمان اشرفی تھے اور پھر مولانا منظور احمد چنیوٹی۔